بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کے لیے مکرم حافظ ناصر احمد عالم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون۔ اب ان آیات کریمہ کا ترجمہ بیان فرمودہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ پیش خدمت ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پورے فرمانبردار ہو، اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفریقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں، اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ نظم کے لیے مکرم نجیب الرحمن صاحب۔ کس قدر
ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا۔ چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا۔ اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے، اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے، مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا، کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا۔ ہے تیری پیاری نگاہیں دل برا ایک تیغ تیز، ہے تیری پیاری نگاہیں دل برا ایک تیغ تیز، جن سے کٹ جاتا ہے سب جھگڑا غم اغیار کا۔ تیرے ملنے کے لیے ہم مل گئے ہیں خاک میں، تیرے ملنے کے لیے ہم مل گئے ہیں خاک میں، تا مگر درماں ہو کچھ اس ہجر کے آزار کا، کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا۔ شور کیسا ہے تیرے کوچے میں لے جلدی خبر، شور کیسا ہے تیرے کوچے میں لے جلدی خبر، خون نہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنوں وار کا، کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا۔ رپورٹ ریفریشر کورس مکرم طارق محمود صاحب۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رپورٹ ریفریشر کورس معلمین کرام، منعقدہ 18 تا 24 نومبر 2009۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نظامت ارشاد وقف جدید سن 2001 عیسوی سے ہر سال فارغ التحصیل معلمین کرام کی علمی و عملی مسائل میں رہنمائی کے لیے ریفریشر کورس کا انعقاد کر رہی ہے۔ امسال بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ریفریشر کورس، جو کہ نواں ریفریشر کورس ہے، مورخہ 18 تا 24 نومبر 2009 عیسوی منعقد کرنے کی توفیق ملی، فالحمدللہ علی ذالک۔ اس ریفریشر کورس میں 2008 کے فارغ التحصیل 33 معلمین کرام کو شامل کیا گیا۔ اس ریفریشر کورس کے انتظامی فرائض اساتذہ مدرسۃ ظفر کے سپرد کیے گئے، جنہوں نے شیڈول کے مطابق اپنے کام سر انجام دیے۔ ریفریشر کورس کا باقاعدہ افتتاح مکرم و محترم مظہر اقبال صاحب ناظم ارشاد وقف جدید نے مورخہ 18 نومبر کو معلمین کو نصائح اور دعا سے فرمایا۔ اس ریفریشر کورس کے مجوزہ پروگرام کو روزانہ 3 سیشن میں تقسیم کیا گیا، جن کی تفصیل اس طرح سے ہے۔ پہلا سیشن روزانہ 8 بجے سے 12:30 بجے تک گیسٹ ہاؤس وقف جدید میں باقاعدہ کلاس کی صورت میں منعقد ہوتا رہا، جو ریفریشر کورس میں شامل معلمین کرام کے دروس، علمی لیکچرز اور جماعتی شعبہ جات کے تعارف پر مبنی تھا۔ اسی طرح ایک پیریڈ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی مجالس عرفان کی ویڈیو کیسٹ دکھانے کے لیے مختص کیا گیا۔ دوسرے سیشن میں بعد نماز عصر 4 بجے سے 5 بجے تک خلافت لائبریری میں مطالعہ کے لیے وقت مختص کیا گیا تھا، جبکہ تیسرا سیشن نماز عشاء کے بعد 2 گھنٹے کے اسٹڈی ٹائم پر مشتمل تھا۔ امسال معلمین کرام کے ذاتی مطالعہ کے لیے انصار اللہ پاکستان کا شائع کردہ دینی معلومات کا بنیادی نصاب اور نظارت اشاعت کی شائع کردہ کتاب حیات طیبہ رکھی گئی تھی۔ ریفریشر کورس کے اختتام پر ان دونوں کتب کا تحریری امتحان لیا گیا، جس میں پہلی 3 پوزیشنز حاصل کرنے والے معلمین کرام کو انعامات بھی آج کی اسی تقریب میں دیے جا رہے ہیں۔ اس ریفریشر کورس کے دوران مجموعی طور پر 7 جماعتی شعبہ جات کا تفصیلی تعارف کروایا گیا، 10 مختلف علمی موضوعات پر علماء سلسلہ کے لیکچرز کروائے گئے۔ اسی طرح معلمین کرام سے مقررہ عناوین پر درس دینے کی مشق بھی کروائی گئی۔ 21 نومبر بروز ہفتہ کو بعد از نماز عصر ایک مجلس سوال و جواب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مکرم حافظ مظفر احمد صاحب ناظر اصلاح و ارشاد مقامی نے تشریف لا کر معلمین کرام کے سوالات کے نہایت آسن رنگ میں جوابات دیے۔ 20 نومبر بروز جمعۃ المبارک معلمین کرام نے حسب پروگرام کم و بیش 3 میل سیر کی اور سیر کے بعد سیر میں کیے جانے والے مشاہدات پر مبنی مضمون بھی قلم بند کیا، جس میں اول، دوم اور سوم آنے والے معلمین کرام کو بھی انعامات دیے جا رہے ہیں۔ پروگرام کے مطابق جملہ معلمین کرام نماز فجر اور مغرب بیت مبارک میں، جبکہ دیگر نمازیں بیت المہدی میں باجماعت ادا کرتے رہے۔ ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی مکرم و محترم شیخ مظفر احمد صاحب صدر مجلس وقف جدید ہیں۔ خاکسار آپ کی خدمت میں درخواست کرتا ہے کہ ازراہ شفقت تشریف لا کر معلمین کرام میں انعامات تقسیم فرمائیں اور خطاب سے نوازیں۔ سب سے پہلے تمام معلمین کرام کے لیے اس ریفریشر کورس میں شرکت کے حوالے سے ایک تحفہ ہے۔ سلیم احمد سرمد صاحب، زاہد اقبال صاحب، فضل احمد انجم صاحب، لقمان احمد رزاق صاحب، بارک اللہ لکم، عمران سہیل صاحب، بارک اللہ لکم، طاہر احمد وجاہت صاحب، بارک اللہ لکم، منظور حیات صاحب، بارک اللہ لکم، سمیع اللہ صاحب، بارک اللہ لکم، رانا لقمان احمد صاحب، بارک اللہ لکم، حماد احمد صاحب، بارک اللہ لکم، مقصود احمد صاحب، بارک اللہ لکم، جواد احمد صاحب،
بارک اللہ لکم۔ مبارک احمد شاہد صاحب، نوید نور صاحب، بارک اللہ لکم، بارک اللہ لکم۔ طاہر احمد ثاقب صاحب، محمد طلحہ قمر صاحب، بارک اللہ لکم۔ محسن حسن خان صاحب، حاجی جمشید صاحب، بارک اللہ لکم۔ تصور شہزاد صاحب، بارک اللہ لکم۔ عدنان احمد کہلو صاحب، بارک اللہ لکم۔ حافظ ناصر احمد صاحب، بارک اللہ لکم۔ رانا عبد الغافر صاحب، بارک اللہ لکم۔ ناصر احمد طاہر صاحب، بارک اللہ لکم۔ جواد احمد مانگٹ صاحب، بارک اللہ لکم۔ کاشف محمود صاحب، بارک اللہ۔ عقیل احمد مکوانا صاحب، بارک اللہ لکم۔ سلطان احمد صاحب، بارک اللہ لکم۔ انعام اللہ صاحب، بارک اللہ لکم۔ نجیب الرحمن صاحب، بارک اللہ لکم۔ کیسر محمود صاحب، بارک اللہ لکم۔ بشیر احمد صاحب، بارک اللہ لکم۔ اس کے بعد جو معلمین کے درمیان مضمون نویسی کا مقابلہ منعقد کروایا گیا اس میں اول پوزیشن حاصل کی ہے سلیم احمد سرمد صاحب نے، دوم زاہد اقبال صاحب اور سوم منظور حیات صاحب، بارک اللہ لکم، بارک اللہ لکم۔ جو دو کتب مطالعہ کے لیے رکھی گئی تھیں ان میں سے پرچہ لیا گیا، اس میں اول قرار پائے ہیں ناصر احمد طاہر صاحب، دوم حاجی جمشید احمد صاحب اور سوم حافظ ناصر احمد عالم صاحب، بارک اللہ لکم۔ بارک اللہ لکم۔ اس ریفریشر کورس کے دوران مثالی تعاون پر بھی ایک انعام ہے جس کے حقدار قرار پائے ہیں محسن حسن خان صاحب، بارک اللہ لکم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ معلمین کرام جو ہیں، یہ جو عملی زندگی ہے اس کے متعلق میں ان سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو وقف کرتے ہیں ان کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ بک گئے ہیں بالکل، ان کا اپنا نہ کوئی خواہش ہے اور نہ کوئی اس قسم کا جذبہ ہے۔ جہاں پر ان کو مقرر کیا جائے، جس طرح پر ان کو مقرر کیا جائے، ان کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ فلاں اس جگہ گیا ہے، مجھے اس جگہ پر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو غلام ہوتا ہے اس کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، وہ وہی کچھ کہتا ہے یا وہی کچھ کرتا ہے جو اس کا آقا اس کا حکم دے۔ تو جو اپنی خواہش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے،
دیوان شمس تبریز میں ایک ان کا فارسی کلام میں ہے کہ میں تو تیرے ہاتھ کا ایک قلم ہوں، جس طرح تو چاہے اس کو لکھ لے۔ تو دراصل یہی بات ہے کہ آپ خلیفہ وقت اور نظام جماعت کے ہاتھ میں ایک قلم ہے، اور آپ نے وہی کچھ لکھنا ہے جو وہ ہاتھ چاہتا ہے، اس کے علاوہ آپ نہیں جا سکتے۔ یہ بات جو ہے یہ بار بار یاد کروانے والی بات ہے، اور اس وجہ سے یاد کروانے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو مولمین کی ہماری ٹریڈیشن ہے وہ اس بات پر قائم ہے، اور جو وہ کام کرتے ہیں وہ اس طرح خدا تعالیٰ کی خاطر کام کرتے ہیں کہ واقعی وہ اپنی خواہشیں مار کر اور چھوڑ کر، اور ایک وہ وقت آتا ہے جب خواہش مارنے کا پتہ بھی نہیں لگتا، کیونکہ وہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو بہت معلمین نے کام کیا ہے، تو اس وجہ سے یاد کرانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ جو آپ لوگوں نے جس طرح کام کیا ہے، اور جو حضرت مسلم موعود نے جب یہ تحریک جاری فرمائی تو انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ میں داتا گنج بخش اور حضرت معین الدین چشتی وغیرہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جس طرح انہوں نے کام کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر جگہ احمدی معلم ہوں اور وہ یہ کام کریں خدا تعالیٰ کی خاطر۔ جو اسلام پھیلا ہے وہ محبت سے پھیلا ہے۔ میں ایک مقدمے میں آج سے کوئی 7 جنوری سن 1962 کی بات ہے، ڈیرہ غازی خان گیا، جو غلام فرید صاحب چاچڑا شریف کی گدی کا کیس تھا، اور یہ غلام فرید صاحب چاچڑا شریف وہ ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی تھی۔ تو اس گدی میں سے جو مرید مجھے لینے کے لیے آیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پیر میں اور مجھ میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا پیر اور میں ہم پیر بھائی ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی تھی، اور بہت عاجزانہ لہجے میں انہوں نے وہ تصدیق کی تھی۔ تو وہ اس مرید کو پتہ تھا، کہنے لگا جی ہاں یہ بات صحیح ہے۔ تو اب ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، نفلی روزہ رکھا ہوا تھا انہوں نے، تو ایک ہندو جو مٹھائی فروش تھا اس نے بلا لیا اور مٹھائی آگے پیش کر دی، اور آپ نے مٹھائی کھا لی۔ جب آگے بڑھے تو مریدوں نے پوچھا کہ آپ نے تو روزہ رکھا ہوا تھا، تو آپ نے اس ہندو کی مٹھائی کیسے کھا لی؟ تو کہنے لگے کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں 60 روزے اور رکھ سکوں، مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں 60 غریبوں کو کھانا کھلا سکوں، لیکن مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس ہندو کا دل توڑوں۔ تو یہ محبت تھی، اور یہی محبت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم میں عام کرنے کی کوشش کی ہے
کہ جو اس محبت کے درس کو قطعاً بھول گئے تھے، اور جو آج کل کے حالات ہیں اس میں تو اب آہستہ آہستہ تمام لوگ جو ہیں پاکستان کے وہ اس نظریے کی طرف آ رہے ہیں جہاد کے، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 100 سال پہلے پیش کیا تھا۔ اور یہ نبی کی شان ہوتی ہے کہ وہ چیز پیش کرتا ہے جو بظاہر لوگوں کی خواہشات اور ان کے علم کے مخالف ہوتی ہے، اور وہ اس پر قائم رہتا ہے، اور پھر جو حالات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو اس نے بات کہی وہ صحیح کہی تھی۔ تو آج کل اگر آپ اخبارات پڑھیں تو آپ کو یہی پتہ لگے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تصور تھا جہاد کا، وہ آہستہ آہستہ اب لوگوں میں سرایت کر رہا ہے۔ لیکن اس سرایت کرنے کے پیچھے جو جماعت کی ایک لمبی قربانی ہے، حضرت عبداللطیف صاحب شہید کو کائی کے لیے شہید کیا گیا ہے؟ یہی وجہ تھی نا کہ وہ یہ ان کے اوپر الزام تھا کہ یہ جہاد کا وہ تصور پیش کرتے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھ کر وہ سمجھتے تھے کہ درست ہے اور اسلام کے مطابق ہے، اور جو اس وقت کے ملا یہ سمجھتے تھے کہ یہ بالکل اسلام کے مطابق نہیں بلکہ کفر ہے۔ پھر اوروں کی قربانیاں ہیں، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آہستہ آہستہ جو بات آئی ہے یہ یوں ہی ہوئی ہے۔ ایک لمبا عرصہ جماعت نے اپنے اعتقادات کے لیے جو درست تھے، جو حضرت مسیح موعود حکم عدل نے دیے تھے، اس کے مطابق زندگیاں گزاری، اور زندگی گزارنے کا سلیقہ لوگوں کو سکھانے کے لیے قربانیاں دیں۔ جو اسی طرح آپ معلمین نے جس طرح جو میں دیکھتا ہوں، اور جو مٹھی میں اور نگر میں، اور جو ان گوٹھوں میں، اور ان گوٹھوں میں جہاں پر نہ کوئی موٹر سائیکل جا سکتا ہے، نہ کوئی کار جا سکتی ہے، آپ جا سکتے ہیں تو پیدل جا سکتے ہیں، اور جو یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ ہمارے بعض معلمین ہفتہ میں 15-20 کلو اس ریتلی زمین پر چل کر اپنا سامان اور سودا لے کر واپس آیا کرتے تھے، پیدل جاتے تھے، پیدل آتے تھے، 15-20 کلومیٹر چل کے سودا کندھے پہ اٹھائے اور واپس آ رہے ہیں، کیونکہ اور کوئی ذریعہ جو تھا وہ نہیں تھا۔ اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں پر جو جماعتیں قائم ہوئی ہیں ان میں بہت اخلاص پایا جاتا ہے۔ ایک معلم جو وہیں سے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی کافی ساری زمین جو ہے وہ بیعت کے لیے دی، اور وہ جب میٹنگ میں تشریف لائے تو وہ قریباً 28 میل گھوڑی پر چڑھ کر وہ میٹنگ میں تشریف لائے، اور بہت ہی دعا گو ہیں، اور ان کے معلمین کا جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ بہت خدا والا آدمی ہے۔ تو یہ جماعت نے تربیت اور محبت اور پیار سے ان کا دل جیتا ہے۔ تو آپ جہاں بھی جائیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ نرمی، پیار اور محبت یہ جو ہے یہ جماعت اور جماعت سے باہر بھی ہر ایک کا دل جیتتی ہے، اور یہی اصل میں گر ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا، اور جو آپ سے توقع رکھی حضرت مسلم موعود نے کہ آپ کو حضرت معین الدین چشتی اور حضرت داتا گنج بخش کے نقش قدم پر چلنے کی حضور نے جو اپنی پہلی خطبات ہیں اس میں انہوں نے آپ کو ایک ہدایت دی۔ خدا تعالیٰ کرے کہ ہم ان ہدایتوں کو پر عمل کرنے والے ہوں،
اور یہ جو قرآن شریف کی آیت پڑھی گئی ہے، واقعہ ہم ایک گڑھے کے کنارے پر تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے ہمیں وہاں سے نکال کر آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اور آپس میں محبت ایسی پیدا کی کہ یہاں کا ایک احمدی جو ہے وہ اگر امریکہ میں چلا جائے، یورپ میں چلا جائے، رشیا میں چلا جائے، کسی جگہ چلا جائے، تو جب احمدی سے ملتا ہے تو ایسا ملتا ہے گویا صدیوں سے ان کی ملاقات تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو مقصد ہے حضرت مسلم موعود کا اس نظام کو قائم کرنے کا، اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اختتامی کلمات مکرم ناظم صاحب ارشاد جدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مکرم محترم صدر صاحب مجلس وقف جدید اور اپنے تمام مہمانوں کا مشکور ہوں جو آج یہاں تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح ان تمام دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس ریفریشر کورس کے انعقاد کے سلسلہ میں ہماری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اسی طرح دعا کی درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر معلمین کے لیے اور اپنے لیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، معلمین خدا تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے بہترین کام کر رہے ہیں اور ہر طرف سے ایسی خوشی کی خبریں آتی ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد سے دل بھر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دیوانے وقف جدید کو عطا فرمائے ہیں۔ مکرم محترم صدر صاحب نے اس سلسلہ میں کچھ ذکر فرمایا، صرف ایک واقعہ اس سلسلہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں دعا کی غرض سے۔ مٹھی میں جب گرمی کا موسم آتا ہے تو 2-3 مہینے تک مسلسل آندھیاں چلتی ہیں اور ٹیلے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جایا کرتے ہیں۔ وہاں پر موسمی حالات کی وجہ سے اور مقامی آبادی جس طرح رہ رہی ہے، معلمین بھی اسی طرح رہتے ہیں، کیونکہ ایجنسیز کی وجہ سے، بارڈر ایریا کی وجہ سے ہم وہاں بعض جگہوں پر پکے مکانات نہیں بنا سکتے، اس لیے جھونپڑیوں میں ہی معلمین رہتے ہیں۔ اور پانی بھی کڑوا ہے، سانپوں کی بہت زیادہ وہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ رات کو جو شخص کپڑے اتار کر لٹکاتا ہے تو صبح کو بغیر جھاڑے وہ کپڑے نہیں پہن سکتا۔ وہاں پہ ہم ایک معلم صاحب کو جب میں دورے پہ گیا تو مٹھی سے ان کو آگے لے کر گیا تو ان دنوں بھی شدید گرمی تھی اور جھونپڑی وہ بھی گاؤں سے کوئی 2-3 ایکڑ باہر تھی۔ وہاں کے جب حالات دیکھے تو میں نے دل میں سوچا کہ یہاں اس سینٹر کو ہم کچھ عرصے کے لیے بند کر دیتے ہیں، لیکن میں نے معلم صاحب کی طرف دیکھ کر کہا کہ معلم صاحب یہاں آپ کو ہم چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ تو ان کا جواب تھا کہ ناظم صاحب کوئی فکر کی بات نہیں، اور مسکرائے کہ آپ ہمیں انشاءاللہ فرمانبردار پائیں گے اور جہاں چھوڑیں گے انشاءاللہ وہاں ہی کامیابیاں آئیں گی۔ اس کے بعد جو وہاں معلم کام کر رہے تھے ان سے ہم نے پوچھا، میں نے انہیں کہا کہ یہ سوال ہم واقفین سے کرتے تو نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ معلم جو آئے ہیں یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں، میرا تبادلہ ہو گیا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ ہم آپ کا اگر یہاں سے تبادلہ کر دیں کچھ عرصے کے لیے اور یہ سینٹر بند کر دیں تو کیسا رہے گا، کیونکہ حالات بظاہر اس کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو ان کا جواب یہ تھا کہ آپ جو چاہیں فیصلہ فرمائیں، لیکن اگر مجھ سے مشورہ پوچھا ہے تو مشورہ یہ ہے
کہ جب میں یہاں آیا تھا تو اس وقت یہاں علاقے میں پورے میں ایک بھی احمدی نہیں تھا، اس گاؤں میں بھی کوئی احمدی نہیں تھا۔ اب خدا تعالیٰ کے فضل سے چند بیعتیں ہوئی ہیں اور اس جھونپڑی میں ہم باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ 3 یا 4 افراد نماز ادا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں روزانہ، اور مجھے امید ہے کہ اگر میں کچھ عرصہ یہاں مزید رہ گیا تو خدا کے فضل سے یہاں جماعت قائم ہو جائے گی۔ اب یہ وہ جذبہ تھا جب میں نے اس جھونپڑی کی تصاویر اور اس مولم صاحب کے جذبے کا ذکر حضور کی خدمت میں خط لکھ کے کیا تو حضور نے بھی بہت پیارا جواب دیا اور دعائیں دی اس مولم کے لیے۔ تو یہ 1-2 نہیں، بے شمار اس قسم کے واقعات ہیں۔ غیر معمولی جذبہ ہے، غیر معمولی شوق ہے، ایک انکساری ہے۔ تو دعا کی درخواست ہے اس ریفریشر کورس کے سلسلہ میں بھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بہترین نتائج عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مقاصد کو آسن رنگ میں ادا کرنے کی، اپنے فرائض کو آسن رنگ میں ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب میں مکرم محترم صدر صاحب مجلس وقف جدید کی خدمت میں درخواست کروں گا وہ دعا کروا دیں۔ دعا کر لیں۔ آمین۔